ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ ہاؤس میں یہ کہا اور دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, آپ لوگوں نے وہ بات نہیں مانی. سر, حالات پیدا کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ چاہے وہ فارم 47 کی ہے یا جس کی بھی ہے, آپ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, یو آر رننگ دا گورنمنٹ. تو اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایسے حالات پیدا کریں جو کنڈیسو ہوں, جن میں کوئی بات چیت کو ہو سکے, جن میں کوئی نیگوسیشن ہو سکے. حالات خود خراب کر کے ہمیں اس پہ بلیم کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک گڈ سینس پریویل نہیں کرے گی, عمران خان صاحب از اے یونیفائڈ لیڈر آف دا نیشن. عمران خان کو لوگ مانتے ہیں, کوئی اور مانے یا نہ مانے. یہاں پہ جو 17 سیٹیں تھیں یا جتنی سیٹیں بھی تھیں, اگر وہ نہیں مانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام نہیں مانتے. عوام میں اب بھی اگر چلا جائے کوئی, تو میں سمجھتا ہوں if there is an election he will score 90% of the votes. تو میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا, علاج سے آپ اسے روکیں, ڈاکٹروں کی رسائی نہ ہونے دیں, فیملی کی رسائی نہ ہونے دیں. تو حالات کیسے کنڈیشن پیدا ہوں گے, کیسے حالات بنیں گے کہ ہم آپس میں بیٹھیں, ہم آپس میں کوئی بات کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی بات میں کھڑا ہونا چاہیے. بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے تو ہم یہ اصطلاح سنتے آئے ہیں کہ بڑے مشکل حالات میں بڑا اچھا بجٹ پیش کیا گیا. سر, ہمیں تو کوئی اچھائی کافی مدت سے نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے یہ ہمارا تیسرا بجٹ ہے اس اسمبلی میں جو پیش ہو رہا ہے. بہرحال جب پلان ٹھیک نہ کیا جائے تو کسی چیز کے بھی ریزلٹس اچھے نہیں آتے. میں فیکٹس اور فگرز اور ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کافی ممبران نے اس پہ روشنی ڈالی ہے, اور وی لرنڈ اے لاٹ فرام اٹ. ہم نے آبزرو کیا, ہم نے اسے ایگزامن کیا. تو میرے خیال میں اب تک جو ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ بجٹ تو پیش ہوا ہے لیکن اٹ از ناٹ ویری بینیفیشل فار دا کامن مین. اس پہ دبے لفظوں میں گورنمنٹ کی اتحادی جماعتوں نے بھی اپنے ریزرویشنز شو کیے ہیں, اور اپوزیشن نے جو اسے اسٹڈی کیا ہے اور جو ہمارے اسے سمجھنے والے ممبران ہیں, انہوں نے کئی چیزیں ایسی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں which are not in the public interest. اور امید ہے حکومت کو سوچنا بھی چاہیے, حکومت کو سیکھنا بھی چاہیے, حکومت کو ان چیزوں کو, اگر اپوزیشن بھی ایک اچھی بات کرتی ہے تو اسے اپنانا بھی چاہیے. سر, میں یہ سمجھتا ہوں we come from different regions of the country. ہمارے ڈفرینٹ ٹیرنز ہیں, ہماری ڈفرینٹ لینڈسکیپ ہے, ہم لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں. اب اگر پلاننگ ایسی ہوگی کہ پنجاب میں بیٹھ کے, سندھ میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے ناردرن ایریاز کے لیے اگر پلان کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ یوزفل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے مختلف علاقے, ان کے انوائرمنٹ مختلف ہے, اور وہاں پہ کسی کو نہیں بلایا جاتا کہ اس سے فیڈ بیک لی جائے یا ان سے کچھ سمجھا جائے. اب ہم فوٹ ملائز میں رہتے ہیں, ہمارے مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور جب بھی ہم حکومت کی بات سنتے ہیں تو حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جو ایریاز پیچھے رہ چکے ہیں, انہیں ہم ڈیولپڈ ایریاز کی برابری پہ لائیں گے. لیکن اگر آپ اس کی فنڈنگ دیکھیں, اس کی ایلوکیشنز دیکھیں, تو میرے خیال میں آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ وہ پہلے بھی اگنور ہو چکے ہیں وہ ایریاز, اور اب بھی وہ اگنور ہو رہی ہیں. میں یہ یہاں پہ کہتا چلوں کہ کچھ باتیں تو ہماری ہزارے سے متعلق علی خان جدون نے بھی کی ہیں, اور کچھ بڑی پتے کی بات کی ہے میاں غوث صاحب نے جو ہمارے فاضل ممبر ہیں.
کہ ہزارے میں کچھ ایسے ایریاز بھی آتے ہیں جس طرح تور غر ہے، کوہستان ہے، تناول ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ رسائی بھی بڑی مشکل ہے. یو کین ناٹ ایزیلی ریچ دوز ایریاز. اور آج تک ادھر توجہ نہیں ہے. وہ توجہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو سے نہیں پوچھا جاتا، ان لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا اور حکومت کو چاہیے کہ انہیں وہ انکلوڈ کریں پلاننگ میں. تو حکومت انہیں انکلوڈ نہیں کرتی، اپنے کرونیز کو، بڈیز کو، ریلیٹیو سے وہ کام وہاں پہ کرواتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے کام کرے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتے ہیں. اس میں پیسے نکالتے ہیں، ایلوکیٹڈ فنڈز کا بے جائے استعمال ہوتا ہے. ٹینڈرز وہاں پہ ہونے چاہیے جہاں پہ وہ ریجن ہے، ریجنل آفیسز ہیں، ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں. کسی کا پشاور میں ٹینڈر ہوگا، کسی کا اسلام آباد میں ٹینڈر ہوگا، تاکہ عوام کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے اور پیسے بھی نکل جائیں. اسی طرح سے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اب ہمارے علاقوں کے حساب سے ہماری جو پلاننگ ہے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چیز جو پنجاب پہ لاگو ہوتی ہے وہ ناردرن ایریاز پہ نہیں ہوتی، جو سندھ پہ لاگو ہوتی ہے وہ ہمارے ایریاز پہ نہیں ہوتی، کیونکہ دے آر ڈفرینٹ ان نیچر. تو میرے خیال میں کوئی ایسا جو فارمولا ہے جو دیا گیا، پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ جب تک وہ بزی ہیں ادھر جی جاری رکھو، جب تک جی بولیں جی جب تک اب 18ویں امینڈمنٹ ہوئی، صوبوں کو اٹانومی دی گئی، خود مختاری دی گئی کئی معاملات میں، تو سر وہ خود مختاری، وہ اٹانومی اور وہ جو بھی تھا وہ صوبوں سے آگے کی بھی نہیں گئی. ریجنز کو کچھ نہیں ملا، ڈسٹرکٹس کو کچھ نہیں ملا. تو میاں غوث صاحب نے یہاں ایک تجویز دی تھی اور پچھلی بجٹ تقریر میں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تک نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنتے یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. یہ مسائل حل ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بہتر گورننس اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اگر چھوٹے یونٹس ہوں گے وہ مینیجبل ہوں گے، ان میں کام ہو سکے گا، لوگ اپروچ کر سکیں گے. لیکن اگر ایسے نہ کیا گیا تو ایسے ہی نظام چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکے گی. تو میں اس تجویز کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں جس طرح سرائکی صوبے کی بات کی گئی، جس طرح اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی گئی، ہزارہ ایک کمپلیٹ ریجن ہے، ہزارہ نارتھ میں آتا ہے، ہزارہ جو ہے ایک خود ایک اینٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نئے صوبے بنائے جائیں اور میں اس میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اسے فردر آگے بھی لے جایا جائے. ڈیولوشن کی بات ہوتی تھی، ہماری پارٹی نے، عمران خان صاحب کا پروگرام تھا کہ ڈیولوشن، اور انہوں نے کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں جب تک اختیارات کی تقسیم نیچے تک نہیں جائے گی، گراس روٹ لیول تک نہیں جائے گی، تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، ان کی کاؤنٹیز کتنی اسٹرانگ ہیں، ان کا لوکل باڈی سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. جب اختیارات نیچے جاتے ہیں، لوگوں کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہ بہتر مینیج ہو سکتے ہیں، وہ بہتر کنٹرول ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے.